بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہم آج انشاءاللہ مطالعہ پاکستان کا 12واں لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچرز جو تھے ان پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کو ابتدائی طور پہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک نوزائیدہ ملک تھا، ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا، اور ہندوؤں کی، کانگریس کی، مسلمان دشمنی کی وجہ سے، انگریزوں کی ان کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے پاکستان کو ابتدا میں ہی بہت بڑے بڑے مسائل جو تھے، بہت مسائل کے بڑے بڑے افریت تھے جن سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ ان سب مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس وقت پاکستان کے پاس بہت بڑی اور قدور شخصیات موجود تھیں، اور ان میں سب سے اونچا نام جو ہے، سب سے بلند جو نام ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے، جو بانی پاکستان بھی تھے، اور پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے میں اور ان مشکلات سے نکلنے میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ بھی قائد اعظم کا ہی تھا۔ 14 اگست 1947 کو جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور لیاقت علی خان جو تھے وہ حضرت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے، تو پاکستان کے پاس کوئی دستوری ڈھانچہ ہی نہیں تھا، کوئی آئین ہی نہیں تھا، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا جس کے تحت اس ملک کو چلایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے کابینہ نے 1935 کا انگریزوں کا بنایا ہوا جو ایکٹ تھا، جس کی دفعات بہت ساری آج بھی نافذ العمل ہیں، اسی میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو پاکستان کو چلانے کے لیے ایک عبوری جو آئین تھا، ایک عبوری جو مسودہ تھا، وہ بنایا۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد تقریباً 13 ماہ تک زندہ رہے، اور 11 سے 13 ماہ تک تقریباً زندہ رہے، اور اس میں آپ نے اپنی بصیرت سے، اپنی عقل مندی اور دانائی سے، اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز، قائدانہ صلاحیتوں سے بہت سارے اہم قومی معاملات جو تھے ان کو سلجھایا اور پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ قائد اعظم کا جو کردار ہے وہ نہ صرف کارنامہ جو ہے وہ یہیں تک محدود نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستان کو بنا دیا، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور پاکستان کا فیصلہ اپنے حق میں کروا کے ہندوستان کو 2 لخت کر کے پاکستان ایک الگ مسلمانوں کے لیے ریاست جو ہے وہ اس کا حصول یقینی بنایا، بلکہ اس کے بعد اس نوزائیدہ مملکت کو جو بے انتہا چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، جس پر ہر طرف سے، ہر لحاظ سے جو ہے اس کو ختم کرنے اور اس کو جو ہے وہ واپس ہندوستان میں مدغم کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی تھیں، مشکلات کے طوفان اٹھائے جا رہے تھے، ان مشکلات سے نکال کے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلا جو قائد اعظم کا کارنامہ تھا وہ تھا جو آزادی کے بعد ابتدائی مشکلات پیدا ہوئیں، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کی، جو بہت بڑی تھی۔ قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیا گیا، پاکستان کے فنڈز روک لیے گئے، پاکستان کے جو انتظامی افسران تھے وہ زیادہ تر ان کے تھے، بینکس، معاشی معاملات خراب کر دیے گئے، نہری نظام کے لیے مسائل پیدا کر دیے گئے، اس کے علاوہ ریاستوں کا ایک الگ مسئلہ جو تھا وہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا کیے گئے۔ ان سارے مسائل جو تھے، اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم تھی، مہاجرین کا مسئلہ جو تھا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس طرح کے اور بے شمار مسائل تھے۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے جو ایک بڑی شخصیت درکار تھی وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور انہوں نے نہ صرف ان مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا، بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ لوگوں کو جذبہ جو تھا اس کو بیدار کیا، اور انتظامی معاملات کو اس طرح سے بہتر بنایا کہ پاکستان اس مشکل دور سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ اب ایک ملک بن چکا ہے اور حالات انتہائی نازک ہیں، تو اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس کا کنٹرول جو سنبھالنا ہے، تو کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک کنٹرول سینٹر بھی ہونا چاہیے، ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں سے
پورے ملک کو کنٹرول کیا جا سکے، پورے ملک کے نظام کو چلایا جا سکے، تو اس کے لیے انہوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ بنایا، اور دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں پہ سیکریٹریٹ قائم کیا گیا، جہاں پہ انتظامی امور کے افسران اور وزیر اور باقی جو لوگ تھے وہ اپنے دفاتر قائم کریں اور وہاں سے بیٹھ کے پورے ملک کے معاملات جو تھے ان کو چلائیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ جو فسادات شروع ہوئے، ان فسادات میں بلا تخصیص صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور خصوصاً بالخصوص جو ہے وہ ٹارگٹ ایسے لوگوں کو کیا گیا جو پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ ان حالات میں قائد اعظم نے افسران جو ہندوستان میں پھنس گئے تھے، جو مسلمان افسران تھے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے، فسادات کا شکار تھے، تو ان افسران کی منتقلی کے لیے ریل گاڑیاں چلوائیں۔ اس کے بعد پھر جو افسران پاکستان میں آ بیٹھے تھے، موجود تھے، ان کی پورے ملک میں نقل و حمل کے لیے ایک فضائی کمپنی سے معاہدہ کیا تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے اپنے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کر سکیں۔ پاکستان، اگر آپ کو نالج میں ہوگا کہ پاکستان جو ہے دو حصوں میں تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں کوئی سرحد نہیں ہے جہاں سے آمد و رفت ہو سکتی گاڑیوں کے ذریعے، تو وہ آمد و رفت بیچ میں پورا ہندوستان کا علاقہ پڑتا ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جو ہے وہ جایا جا سکتا تھا صرف، تو وہ ہوائی راستے سے ہی جانا ممکن تھا۔ تو اس ہوائی راستے سے جانے کے لیے قائد اعظم نے افسران کی نقل و حمل کے لیے، انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے ایک فضائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس نے اس معاملے کو سلجھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے انتظامی جو ڈھانچہ تھا، جو سٹرکچر تھا، جس ڈھانچے کے مطابق جو ہے وہ یہ سارا انتظامی امور چلائے جانے تھے، ان کو بہتر بنانے کے لیے چودھری محمد علی جو ہے ان کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر سکے۔ ایک ہیرارکی جو ترتیب ہے کہ کون سب سے اوپر ہوگا، اس سے نیچے کون ہوگا، اس سے نیچے کون ہوگا، اور وہ ہر ایک کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان معاملات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے چودھری محمد علی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کے علاوہ سول سروسز جو ہیں، جس طرح سے فوج ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اندرونی طور پہ ملک کو انتظامی طور پہ چلانے کے لیے سول سروس کا جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سول سروس کے چونکہ بہت کم افسران پاکستان کے حصے میں آئے تھے، تو اتنے بڑے علاقے کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، لیکن اسی مشکل دور میں آگے مستقبل میں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے قائد اعظم جو سول سروس اکیڈمی کا آغاز کیا اور سول سروسز جو ہے اس کو بھی بہتر بنایا۔ اسی طرح سے اکاؤنٹس اور فارن سروس جو ہے ان کا بھی آغاز کیا گیا۔ فوج بہت کلیدی حیثیت تب بھی رکھتی تھی اور آج بھی رکھتی ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، چونکہ پاکستان کے ہمسائے میں پاکستان سے 3 گنا یا 5 گنا بڑا دشمن موجود تھا، جس کے پاس ساری جو چیزیں تھیں، جو مشکلات میں ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو فوجی اثاثے تھے وہ بھی روک لیے تھے، اور جو انگریز سربراہ تھے آرمی کے، وہی سربراہ ہندوستان کی فوج کے بھی بن گئے۔ اسی طرح سے جو انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اسی کو انہوں نے اپنا گورنر جنرل بھی بنا لیا، تو اس سے ان کو ایک انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ بہت اچھا مل گیا، فوج کے حوالے سے بھی، انتظامیہ کے حوالے سے بھی، لیکن پاکستان کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ تو قائد اعظم نے فوج کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے بری، بحری اور ہوائی فوج جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز جو ہے ان کا قیام عمل میں لایا، بنائے ہیڈ کوارٹرز۔ اسلحے کی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی فیکٹری پاکستان میں موجود نہیں تھی، تو پہلی جو اسلحہ فیکٹری ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا قائد اعظم کی ہدایت پہ۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا کام جو تھا وہ ان سارے مشکلات میں ہونے کے باوجود قائد اعظم رحمہ اللہ کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے تمام جو پہلو تھے ان پہ اپنی نہ صرف نظر رکھی بلکہ ان پہلوؤں پر کام بھی کیا۔ خارجہ پالیسی ایک بڑا اہم معاملہ تھا کہ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کس طرح سے ہوں گے، اور ہمارا جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد کیا ہوں گے۔ تو قائد اعظم نے اس
پہلو پر بھی کام کروایا اور یہ بڑا ضروری پہلو تھا، اور ہمسایہ ممالک اور دیگر جو ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات بنائے گئے، اور یہ ہمارے جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کا تعین بھی کیا گیا اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہوا۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے جو ہے وہ اس معاملے کو بھی بھانپا کہ پاکستان جو ہے دنیا ایک گلوب کی شکل اختیار کر رہی ہے، دنیا میں اپنا آپس میں ربط جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو قائد اعظم نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا جو رکنیت تھی وہ بھی اپنے ہی دور میں اس مختصر سے وقت میں یہ کام بھی جو ہے وہ قائد اعظم نے کیا۔ اچھا، اس کے اتنے سارے مسائل میں جب پاکستان گھرا ہوا تھا کہ جب کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہونا چاہیے تھا، قائد اعظم اس وقت بھی جو ہے وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی جو فیوچر ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تعلیم سے وابستہ ہے، اس لیے آپ نے اس معاملے کی طرف، اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دی، اور 1947 میں 1947 میں تعلیمی کانفرنس جو تھی اس کا انعقاد کروایا، اس کو منعقد کیا، اور ان کی نظر میں، اور حقیقتاً ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ رزق روٹی کمانا، جاب تلاش کرنا، کام تلاش کرنا نہیں ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد اخلاقیات کی تشکیل ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ قوم کی، ملک کی بے لوث خدمت کرے، اور آپ نے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم تھی اس کو لازمی قرار دیا کہ وہ لازمی طور پہ اس تعلیم کو حاصل کریں تاکہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام بنا سکے اور دنیا میں ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ اچھا، یہ بڑا مختصر سا قائد اعظم کی زندگی کا عرصہ تھا، تقریباً ستمبر 1948 تک وہ زندہ رہے، اور اس مختصر سے عرصے کے باوجود انہوں نے تقریباً ہر پہلو پہ 13 مہینے کا یہ جو عرصہ تھا، اس 13 مہینے کے عرصے میں قائد اعظم نے ہمیشہ جو، اور یہ جو قائد اعظم کی بیماری تھی وہ تب تک یعنی ٹی بی کے مریض تھے، اور یہ بیماری بہت پہلے پاکستان بننے سے ڈائگنوز ہو چکی تھی، اس کی تشخیص ہو چکی تھی، اور یہ ڈاکٹر نے ان کو یہ تجویز کیا تھا کہ آپ کسی صحت افزا مقام پہ چلے جائیں اور مکمل ریسٹ کریں، اس طرح سے نقل و حمل جو بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ڈاکٹر کو یہ بات راز رکھنے کو کہا، اور اس کے بعد جو جد و جہد تھی اپنی پاکستان کے قیام کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے استحکام کے لیے جو جد و جہد تھی، جو کوششیں تھیں، جو اقدامات تھے، ان کی رفتار جو ہے تیز کر دی، اپنے کام کی رفتار تیز کر دی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ٹی بی جو ہے وہ ایک لا علاج مرض تھا، جس میں جو ہے وہ آرام کرنے سے، صحت افزا مقام پہ چلے جانے سے کچھ اس پہ فرق یہ پڑتا تھا، کچھ ڈیوریشن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا تھا، لیکن علاج کوئی نہیں تھا۔ تو آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ میں کیسے مرض میں مبتلا ہوں، جو میری جان جو ہے وہ میرے پاس وقت کم ہے، تو آپ نے اس کم وقت میں کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا، اور پاکستان کی خدمت کے لیے، ایک ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو وقف کر دیا اپنے آپ کو۔ اور یہ اس طرح سے تھا، یہ ان کی جو کمٹمنٹ اور ان کی جو خلوص تھا وہ اس حد تک تھا کہ جب وہ انتہائی بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی وہ جب تھوڑا سا بہتر ہوتے تھے تو فائلوں کا مطالعہ جو ہے شروع کر دیتے تھے اور اس پہ احکامات جاری کیا کرتے تھے۔ بیماری نے بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخری دم تک، جب تک ان کے لیے ممکن تھا، کسی بھی طرح سے تو اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے اس پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کی آبیاری کی، تو یہ قطعاً بھی غلط نہیں ہوگا، اور ایسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں تک تھا، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ایک اور بڑی ہستی جو تھی، جس نے پاکستان کے قیام میں بھی اور قیام کے بعد پاکستان کے استحکام کے لیے بھی بہت زیادہ قربانیاں دیں اور بہت ساری خدمات انجام دیں، ہمارے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان جو ہے، ان کے کارناموں کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔